دوستوں، پچھلے کچھ دنوں سے پاکستانی لڑکی سیما حیدر، نام تو سنا ہی ہوگا، جو کہ اب سیما سچن بن چکی ہے، اس کو بہت سنا اور دیکھا جا رہا ہے۔ جو اسٹیٹمنٹ یا انٹرویوز اس نے دیے ہیں، ان کی منفی اثرات آج کی مسلمان بچیوں پر ضرور پڑ سکتے ہیں، کیونکہ جہالت عام ہو چکی ہے۔ اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے۔ پہلی بات، اس نے بڑے زور شور سے یہ کہی کہ میں بالغ ہوں اور مجھے اپنا فیصلہ لینے کا پورا اختیار ہے، لہٰذا میں نے جو یہ قدم اٹھایا ہے اس میں کسی کو دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات اس نے اس وقت کہی جب اس کے پہلے شوہر حیدر نے اس سے واپسی کے لیے کہا۔ تو یاد رکھیں، ایک شادی شدہ عورت کو اپنے شوہر کے بغیر ایک قدم بھی گھر سے باہر نکالنا بالکل جائز نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ کوئی عورت شوہر کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کر لے، وہ بھی مرتد ہو کر۔ تو سیما کا یہ کہنا کہ میں بالغ ہوں، مجھے پورا اختیار ہے، غلط ہے، کنڈم ہے۔ شریعت میں جس بالغ عورت کو، یعنی یہ دونوں عورتیں بغیر کسی سے پوچھے خود بخود نکاح کر سکتی ہیں، لیکن اگر کوئی کنواری لڑکی ایسا کرتی ہے اور یہ قدم اٹھاتی ہے، یعنی بغیر گارجینز کی اجازت کے کسی لڑکے سے نکاح کر لیتی ہے، تو نکاح تو جائز ہے، لیکن اگر غیر کفو میں کیا ہے تو شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ یہاں تک کہ بچہ ہونے سے پہلے والدین کو نکاح فسخ کرانے کا اختیار ہے شرعی عدالت میں، نیز اس میں والدین کی نافرمانی بھی ہے، بے عزتی بھی ہے، حالانکہ شریعت نے ماں باپ کی فرمانبرداری پر بہت زور دیا ہے۔ اور کفو کا مطلب یہ ہوتا ہے نسب، دینداری، شرافت، پیشے اور مالداری میں بیوی کی ہم پلہ ہو، اس لیے کہ عموماً نکاح کی حقیقی مقاصد کا حصول اس کے بغیر مشکل ہو جاتا ہے۔ بیوی کا اولیاء کے لیے بھی اس میں عار ہوتی ہے، اس لیے شریعت نے فطری جذبے کا لحاظ رکھتے ہوئے کچھ بنیادی اور اہم باتوں میں جانبین میں برابری کا حقوق کو ملحوظ رکھا ہے۔ دوسری بات، اس نے انٹرویو میں یہ کہی کہ میرے شوہر کا سعودی عرب میں 3 سال ہو چکے ہیں اور میرا نکاح جو ہے ٹوٹ چکا ہے، کیونکہ 6 مہینے کے بعد نکاح خود بخود ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا میرا نکاح ٹوٹ چکا ہے۔ تو یہ بات بھی اس کی سراسر غلط اور کنڈم جہالت پر مبنی ہے۔ شوہر جب تک صراحتاً طلاق نہ دے دے طلاق نہیں ہوتی، چاہے شوہر کتنے ہی سال باہر رہے۔ وہ الگ بات ہے کہ شوہر کا بیوی سے 4 مہینے سے زیادہ دور رہنا یہ شریعت نے پسند نہیں کیا ہے۔ البتہ شوہر یا بیوی دونوں میں سے کوئی مرتد ہو جائے تو نکاح خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ تو سیما کا نکاح اس معنی کا تو ٹوٹ چکا ہے کہ وہ مرتد ہو چکی ہے، اس وجہ سے نہیں ٹوٹا کہ اس کا شوہر 3 سال سے باہر ہے۔ تیسری بات، وہ عورت بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں عورتوں کی عزت نہیں ہے، اور اس کی اس بات کو اسلام دشمن لوگ اسلام سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کی عزت نہیں ہے، اسلام میں عورت پر ظلم ہوتا ہے۔ لیکن اسلام میں عورتوں کا کیا مقام ہے، ہم اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اسلام نے تو حقوق کی ادائیگی اور عدل و انصاف کے قیام کو بڑی اہمیت دی ہے۔ اسلام نے انسان و حیوان، مسلم و غیر مسلم، مرد و عورت، امیر و غریب، چھوٹے بڑے، حاکم و محکوم اور اعلیٰ و ادنیٰ ہر ایک کے حقوق کی جس قدر تفصیل سے بیان کیا ہے، پورے عالم کا کوئی مذہب اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتا اور نہ اس کی برابری کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ اسلام کا قانون وہ قانون ہے جسے احکم الحاکمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنا کر نازل فرمایا ہے، جس کے قول میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ وہ ذات ازل سے لے کر ابد تک کا علم رکھتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے جتنے احکام نازل فرمائے ہیں سب انسان کے موافق ہیں، اور اس دور اور اس زمانے کے حالات اور مقتضا کے عین مطابق ہیں، ابدی ہیں اور دائمی بھی۔ لہٰذا اسلام نے عورتوں اور خواتین کے لیے جو حقوق متعین کیے ہیں وہ ان کی حالات، طبیعت اور جسمانی و ذہنی ساخت اور جبلت اور خلقت کے بالکل موافق ہیں۔ اسلام نے ان کو نہایتی بلند اور بالا مقام سے نوازا ہے، دیگر قوموں کی طرح ان کو محض نوکرانی کی طرح حیثیت نہیں دی ہے، ان کو محض تفریح کا سامان تصور نہیں کرایا ہے، بلکہ اسلام نے ان کو معاشرے اور سماج میں وقار اور باعظمت افراد کے زمرے میں داخل کر کے حق کی مساوات اور برابری کا نظریہ پیش کیا ہے۔ ایک عورت اور خاتون، اس کی زندگی کے مختلف اسٹیپس اور ادوار ہوتے ہیں۔ جب وہ جنم لیتی ہے تو وہ بچی اور لڑکی ہوتی ہے، اسلام نے اس کے حقوق کو بیان فرمایا۔ جب وہ جوان ہوتی ہے اس کے بھی حقوق کو بیان فرمایا۔ جب شادی ہو کر بیوی بن جاتی ہے تو شریعت نے بیوی کے حقوق کو الگ سے بیان فرمایا، اور اس کے بچہ ہونے کے بعد جب وہ ماں بن جاتی ہے تو اسلام نے ماں کے حقوق کو الگ سے بیان فرمایا۔ جب عورت کا شوہر مر جائے اور وہ بیوہ ہو جائے تو اسلام نے بیوہ کے حقوق کو الگ بیان فرمایا۔ کسی بچی کا باپ مر جاتا ہے اور وہ یتیم ہو جاتی ہے تو اسلام نے اس کے حقوق کو الگ سے بیان فرمایا۔ لہٰذا کوئی مذہب یا قانون تحفظ حقوق خواتین کے بارے میں اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم اس ویڈیو میں مذکورہ تمام طبقے کی عورتوں اور خواتین کے حقوق کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے لڑکی اور بچی کے حقوق کو پیش کرتے ہیں۔ لڑکیوں کے حقوق اسلام نے کیا بتائے ہیں؟ دیکھیے، عورتوں پر قسم قسم کے مظالم اور ان کی حق تلفی کی داستان پوری دنیا میں بہت عام رہی ہے،
لیکن کسی پر اس سے بڑا ٹارچر نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں زندہ رہنے کے حق سے اسے محروم کر دیا جائے۔ عرب جاہلیت میں بعض قبیلوں میں یہ بری رسم اور انتہائی سفاکی والا رویہ رائج تھا کہ بچی کو پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا تھا۔ اسلام نے سب سے پہلے اس بے رحمی اور سنگ دلی کی بدترین رسم کو ختم کیا۔ قرآن کریم اور احادیث میں کئی جگہ اس کو مینشن کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تکویر سورہ نمبر 81 آیت نمبر 8 اور 9 میں ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یعنی اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ وہ کس جرم میں اور کس گناہ میں مار ڈالی گئی تھی۔ الموعودۃ اس لڑکی کو کہتے ہیں جو زندہ دفن کر دی جائے۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ ہر بری رسم شرفائے عرب میں بھی پھیلی ہوئی تھی اور یہ رواج ہندوستان میں بھی تھا۔ راجپوتوں اور بعض دوسری ذاتوں اور برادریوں میں اس رواج تھا، اور ایک بری رسم ستی پرتھا کی ہندوستان میں بھی بہت مشہور تھی۔ اس میں یہ ہوتا تھا کہ جب کسی عورت کا شوہر انتقال کر جاتا تو شوہر کی چتا کے ساتھ اس عورت کو بھی جلنا پڑتا تھا۔ کیسی بری رسم تھی جس کو سن کر روح کانپ جاتی ہے۔ اس بری رسم کو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے ختم فرمایا، یعنی اسلام ہی کی برکت سے یہ بری رسم ختم ہوئی، اور اسلام ہی کو بدنام کیا جاتا ہے کہ اسلام میں عورت کی عزت نہیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت عرب میں یہ رسم تھی کہ لڑکی کو اپنے لیے موجب عار سمجھتے تھے اور زندہ ہی اس کو دفن کر دیتے تھے، لہذا اسلام نے آ کر یہ بری رسم مٹائی۔ اس آیت میں قیامت کے حالات کے بیان میں ارشاد ہوا ہے کہ جب اس لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ جس کو زندہ دفن کر کے مار دیا گیا تھا۔ لڑکی سے سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی بے گناہی اور مظلوم ہونے کی پوری فریاد بارگاہ رب العزت میں پیش کر دے تاکہ اس کے قاتلوں سے انتقام لیا جا سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ عرب کے لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کیوں کرتے تھے؟ عرب میں بچیوں اور لڑکیوں کو پیدائش کے بعد زندہ مار دینے اور دفن کر دینے کے مختلف اسباب تھے۔ ان میں سے سب سے بڑی وجہ تنگ دستی، مفلسی اور غریبی تھی، جس کو قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں ذکر فرمایا گیا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، یعنی اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم ان کو بھی رزق دیں گے، تم کو بھی رزق دیں گے۔ اور سورہ انعام میں آیت نمبر 151 میں بیان ہوا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاهُمْ، یعنی اور اپنی اولاد کو غریبی اور مفلسی کی ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تم کو بھی رزق دیں گے، ان کو۔ تو ایک وجہ غربت تھی جس کو قرآن نے کھول کر ذکر فرمایا ہے۔ دوسری وجہ کسی کو دان بنانے کو وہ اپنے لیے عار اور شرم کی بات تصور کرتے تھے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرب میں رسم تھی کہ باپ اپنی بیٹی کو نہایت سنگ دلی اور بے رحمی سے زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتا تھا۔ بعض تو تنگ دستی اور شادی بیاہ کے اخراجات کے خوف سے یہ کام کرتے تھے، اور بعض کو یہ عار تھی کہ ہم اپنی بیٹی کسی کو دیں گے تو وہ ہمارا داماد کہلائے گا۔ قرآن نے آگاہ کیا کہ ان مظلوم بچیوں کی نسبت بھی سوال ہوگا کہ کس گناہ پر ان کو قتل کیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری اولاد ہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تیسرا سبب ان کا نظریہ بھی یہ تھا کہ عورت مال کماتی نہیں ہے، یا کماتی ہے تو بہت کم، لہٰذا ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ چوتھا سبب بعض عرب کا یہ نظریہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، لہٰذا اپنی ان بیٹیوں کو مار کر فرشتوں کے ساتھ لاحق کر دیں۔ پانچواں سبب قید کیے جانے کا ڈر تھا، یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ اگر جنگ ہوئی تو دشمن ان لڑکیوں کو قید کرے گا اور ان کو باندھی بنائے گا، اس لیے ان کو پیدائش کے بعد ہی دفن کر دو۔ مختلف تفاسیر میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قیس بن عاصم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے زمانے جاہلیت میں 8 لڑکیوں کو، ایک روایت میں آتا ہے 12 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا، اس کا کیا کفارہ ادا کروں؟ آپ نے فرمایا ہر لڑکی کی طرف سے ایک غلام آزاد کرو۔ قیس بن عاصم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اونٹوں والا آدمی ہوں، میرے پاس اونٹ ہیں، کیا اونٹ صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہر لڑکی کی طرف سے ایک اونٹ ذبح کر کے صدقہ کرو۔ یہ تو رہی عرب کے جاہلوں کی بات، جو اگرچہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، لیکن کم سے کم دنیا میں آنے کا موقع تو دیا کرتے تھے۔ لیکن آج کا جاہل سماج لڑکی کو دنیا میں آنے کا موقع بھی نہیں دینا چاہتا، بلکہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی اس کو قتل کروا دیتا ہے۔ بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ عرب کے بعض قبیلے بیٹی کی پیدائش کو اس قدر منحوس سمجھتے تھے کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی ولادت کی خبر ملتی تو نہایت غمگین ہوتے، مارے شرم کے اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس افسوسناک رویے کو قرآن کریم میں اس انداز سے ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ،
ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور ان میں سے جب کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں کڑتا رہتا ہے اور خوشخبری کو برا سمجھ کر لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے ذلت برداشت کر کے اسے اپنے پاس رہنے دے یا اسے زمین میں گاڑ دے۔ دیکھو اس نے کتنی بری باتیں طے کر رکھی ہیں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ مذکورہ آیت کے فوائد تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں، یعنی ان میں سے کسی کو اگر خبر دی جائے کہ تیرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو نفرت اور غم سے تیوری چڑھ جائے اور دن بھر ناخوشی سے چہرہ بے رونق اور دل گھٹتا رہے کہ یہ ناشدنی مصیبت کہاں سے سر آئی، اور رسمی ننگ و عار کے تصور سے یہ لڑکی زندہ رہی تو کسی کو داماد بنانا پڑے گا، لوگوں کو منہ دکھانا نہیں چاہتا اور ادھر ادھر چھپتا پھرتا ہے اور شب و روز ادھیڑ بن میں لگا رہتا ہے اور تجویز سے سوچتا ہے کہ دنیا کی عار قبول کر کے لڑکی کو زندہ رہنے دے یا زمین میں اتار دے، جیسا کہ جاہلیت میں بہت سے سنگ دل لڑکیوں کو مار ڈالتے تھے۔ اسلام نے آ کر اس رسم قبیح کو مٹایا اور ایسا قلعہ کما کیا کہ اسلام کے بعد سارے ملک میں اس بے رحمی کی ایک بھی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عرب میں قبیلہ تمیم اس بلا میں خاص طور پر مبتلا تھا، لیکن دنیا کی تاریخ میں اور بھی مشرک قوموں نے بکثرت اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا تھا۔ ہیٹورینز ہسٹری آف دی ورلڈ میں ہے، دختر نوزاد کو دفن کر دینے کا دستور بہت عام رہا ہے۔ دختر کشی کے اسباب اور محرکات دوگانا ہیں، کہیں تو لڑکی کا وجود باعث عار سمجھتے ہیں اور شرم و حیا کے مارے اسے مار ڈالتے ہیں، اور کہیں اس کے مصارف کی بوجھ کے خیال سے۔ آج بھی ہمارے معاشرے اور سماج میں بعض لوگ لڑکی کی پیدائش کو تنگ نظری سے دیکھتے ہیں یا پے در پہ لڑکی کی پیدائش کو اپنے لیے باعث صعوبت سمجھتے ہیں۔ بعض نادان تو اس سے جھجلا کر اپنی بیوی کو طلاق دینے کی دھمکی دے ڈالتے ہیں، جبکہ لڑکی پیدا ہونے کو مصیبت سمجھنا جائز نہیں، یہ کفار کا فعل ہے، جاہلیت کی بری رسم ہے۔ مسلمانوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور اس کے بالمقابل جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس پر مطمئن اور مسرور ہونا چاہیے۔ اب ہم بتائیں گے کہ لڑکیوں کی پرورش کی فضیلت اسلام میں کیا ہے۔ اسلام نے جہاں لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے اور ان کو حقیر اور ذلیل کرنے کی مذمت بیان کی ہے اور اس پر سخت روک لگائی ہے، وہیں ان کی پرورش کرنے پر فضیلت کو بھی اجاگر کیا ہے۔ اس سلسلے کی چند حدیثیں ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ ثلاث بنات او ثلاث اخوات او البنتان او اختان فاحسن صحبتهن واتقى الله فیہن دخل الجنہ، یعنی جس شخص کی 3 لڑکیاں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 لڑکیاں یا 2 بہنیں ہوں اور اس نے اچھی طرح ان کی دیکھ بھال کیا اور پرورش کی اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرا، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ان کے حقوق کو ادا کیا اور ان کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کن لہ ثلاث بنات او ثلاث اخوات فاتقى اللہ فیہن واقام علیہن کان فی الجنۃ معی ہکذا، یعنی جس کی 3 لڑکیاں یا 3 بہنیں ہوں پس وہ ان کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرا اور ان کی پرورش کی تو وہ جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا، یعنی قرب اور اتصال کو ظاہر کرنے کے لیے انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی کو ملا کر دکھایا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے قریب اور متصل ہیں، اسی طرح وہ شخص اور میں جنت میں قریب ہوں گے۔ یہ تو ہیں لڑکی یعنی چھوٹی بچی کی پرورش کے فضائل، لیکن جب لڑکی سن بلوغ کو پہنچ جائے تو والدین پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کی شادی کرا دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، لڑکی ہو یا لڑکا، تو چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اس کو اچھی تربیت دے اور سلیقہ سکھائے، پھر جب وہ سن بلوغ کو پہنچ جائے تو اس کا نکاح کرا دے، اور اگر شادی کی عمر کو پہنچ جانے پر اس کی شادی کا بندوبست نہیں کیا اور وہ حرام میں مبتلا ہو گئی تو اس کا باپ اس گناہ کا ذمہ دار ہو۔ ملاحظہ کیجیے، اس حدیث میں لڑکی یا لڑکے کے لائق شادی ہو جانے پر اس کے نکاح اور شادی کے بعد اور شادی کے بندوبست کو بھی باپ کا فریضہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے پاس کوئی آدمی نکاح کا پیغام بھیجے اور تم اس کی دینداری اور اس کے اخلاق سے مطمئن اور خوش ہو تو اس کا پیغام منظور کر کے اس سے نکاح کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کے گارجین کو، خواہ وہ والدین ہوں یا بھائی ہو یا چچا وغیرہ ہو، یہ ہدایت دی ہے کہ جب لڑکی سن بلوغ کو پہنچ جائے
اور نکاح کے لائق ہو جائے اور اس کا کوئی مناسب اور پسندیدہ رشتہ آ جائے، بئی طور کے لڑکا دیندار اور بااخلاق ہو، تو تم فوراً اس کا نکاح کر دو اور بلا وجہ تاخیر مت کرو۔ اور مصلحت اس میں یہ ہے کہ اگر نکاح نہیں کرو گے تو ممکن ہے کہ وہ بدکاری میں مبتلا ہو جائے، جس کی وجہ سے دو خاندانوں میں لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، فتنہ فساد ہوگا، نوبت کیس اور مقدمے تک پہنچے گی، جیسا کہ آج کل معاشرے میں اس کا مشاہدہ بکثرت ہو رہا ہے۔ تیسری چیز، اللہ تعالیٰ نے عورت کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی کی بقا اور توالد اور تناسل کی سلسلے کو باقی اور قائم رکھنے کے لیے مرد و عورت کے درمیان رشتہ ازدواجی کی بنیاد رکھی، اور عورتوں اور بیویوں کو تخلیق کی حکمت اور مصلحت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے ان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ شوہر ان سے سکون اور راحت حاصل کرے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور انہی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی ہم جنسی بیویاں اور بیویاں بنائی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے یعنی میاں بیوی کے درمیان محبت اور ہمدردی پیدا کر دی، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو فکر سے کام لیتے ہیں۔ یہ آیت احکام میں بہت اہم ہے اور گویا اسلام اور گھریلو نظام زندگی کی سنگ بنیاد ہے۔